بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم پی ٹی بی کی جو نیو بک ہے انگلش کی، اس کا یونٹ نمبر 6 ہے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ہم 6 یونٹ پہ پہنچ گئے ہیں۔ دا ویلیو آف ٹائم، وقت کی قدر۔ وقت کی قدر ہم سب کو کرنی چاہیے کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ انشاءاللہ اس بک کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جیسے ہی ہماری 10 کی بکس آئیں گی تو اس پہ ہم ورک اپنا سٹارٹ کر دیں گے، تاکہ آج ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو آپ کو ٹائم پہ 10 کلاس کے لیکچر بھی مل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ میرے چینل پہ کلاس 1 سے لے کر 7 تک ماڈرن انگلش کے، کینٹب کے اور فیڈرل کے بہت زیادہ لیکچر موجود ہیں، ان سے بھی آپ رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری ٹیم ورک کر رہی ہے تو اس بک کے نوٹس بھی ایزی ورڈنگ میں نوٹس ہم تیار کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کو فری پرووائڈ کر دیں گے پیپر سے پہلے انشاءاللہ۔ کوئی پیپر سے 2 منتھ پہلے ہی ہم اپنا ٹاسک کمپلیٹ کر لیں گے۔ اب ہم اس کی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک بچہ ہے جس کا نام تاثیر ہے، اسی پہ پورا جو ہمارا لیسن ہے وہ اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ یہ بچہ بھی ٹائم کو مینج نہیں کر پاتا، تو اس سبق کے اندر یہی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ٹائم کی قدر و قیمت کرنی چاہیے۔ لیٹس اسٹارٹ ریڈنگ۔ پیسج نمبر 1 ہے ہمارا۔ تاثیر واز ویل نون فار ہز چیئرفل نیچر اینڈ کائنڈ ہارٹیڈنیس۔ تاثیر اپنی خوش مزاجی اور نرم دلی کے لیے مشہور تھا۔ He was adored by all, but despite these admirable qualities، وہ سب کو بے حد عزیز تھا، لیکن ان قابل تعریف خصوصیات کے باوجود he had one flaw and that was his ٹائم مینجمنٹ۔ اس میں ایک خامی تھی، ان سب خصوصیات کے باوجود وہ خامی کیا تھی؟ وہ خامی تھی کہ وہ وقت کی منصوبہ بندی نہیں کر پاتا تھا۔ He was terribly weak in managing his time۔ وہ اپنے وقت کو مینج کرنے میں، منظم کرنے میں بہت خراب تھا۔ یہاں ہمارا یہ چھوٹا سا کویسچن ہے، واٹ آر تاثیر's پازیٹیو کوالٹیز؟ جو ہم نے تاثیر کی پازیٹیو کوالٹیز پڑھی ہیں وہ کون سی ہیں؟ تاثیر's پازیٹیو کوالٹیز انکلوڈ his cheerful nature، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا ہے، and kind heartedness۔ اب سیکنڈ پیسج ہے، دوسرا پیراگراف ہے۔ تاثیر often found himself procrastinating، یعنی کہ وہ پروکرسٹینیٹنگ ہوتا ہے ٹال مٹول کرنا۔ تاثیر اپنے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے ٹال مٹول کرتا ہوا پاتا کہ اس سے یہ مینج نہیں ہو پاتا تھا کہ کس طرح سے ٹائم سے فائدہ اٹھایا جائے یا اس کو بہتر طور پر مینج کیا جائے۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاثیر اکثر خود کو کام ٹالنے کی عادت میں مبتلا پاتا۔ He used to spend، وہ گھنٹوں اپنے اسپینڈ کرتا، hours together engrossed in video games, chatting with friends and daydreaming۔ وہ اپنے گھنٹوں ویڈیو گیمز کھیلنے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے اور خیالی دنیا میں کھوئے رہنے میں گزار دیتا۔ while his school work، جبکہ اس کے اسکول کا کام، and chores piled up، اسکول کے کام کا اور گھر کے کاموں کا ڈھیر لگ جاتا، ڈھیر بڑھتا جاتا، کام جمع ہوتے جاتے اور وہ اپنی گیمز میں مصروف رہتا۔ ڈسپائٹ دیز گڈ انٹینشنز، ان اچھی چیزوں کے باوجود، اچھی نیتوں کے باوجود، he always seemed to run out of time، یعنی کہ ان سب چیزوں کے باوجود وہ ہمیشہ وقت ختم کرنے کے قریب پہنچ جاتا کہ اس سے کوئی بھی کام ٹائم پہ ہو نہیں پاتا تھا۔ لیڈنگ ٹو رشڈ اسائنمنٹس اینڈ انکمپلیٹ ٹاسکس، جس کے نتیجے میں جلدی کیے گئے اسائنمنٹس اور نامکمل کام رہ جاتے۔ ہیز ٹیچرز، اس کے اساتذہ کرام، were greatly concerned about him، کہ جو اس کے ٹیچرز تھے، اساتذہ تھے، وہ اس کے بارے میں شدید فکر مند تھے۔ گریٹلی کنسرن، بہت زیادہ وہ فکر کرتے تھے اس چیز کی۔ اینڈ ہز پیرنٹس ور آلسو پرپیچولی ورڈ، اور اس کے والدین بھی
اس کے بارے میں شدید فکر مند تھے یا ہمیشہ پریشان رہتے تھے. بٹ لیکن تاثیر واز ناٹ ریڈی، تاثیر بالکل بھی تیار نہیں تھا ٹو چینج ہز ویز ایٹ آل، کہ اپنے ان طور طریقوں کو یا عادتوں کو بدلنے کے لیے بالکل بھی تاثیر تیار نہیں تھا. تھرڈ پیسج ہے ہمارا، تیسرا پیراگراف جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ون ڈے، ایک دن، ہز گرینڈ فادر، اس کے دادا ابو، who was a wise old man، جو کہ بوڑھے عقل مند آدمی تھے، noticed his struggle، انہوں نے اس کی جد و جہد کو، اسٹرگل کو نوٹس کیا، محسوس کیا. he decided، انہوں نے ڈیسائیڈ کیا to impart a valuable lesson، کہ اس کو ایک قیمتی سبق دیا جائے یا اچھے طریقے سے سمجھایا جائے. He especially invited تاثیر to his house، انہوں نے خاص طور پر تاثیر کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی یا مدعو کیا. فورتھ پیسج ہے، تاثیر was warmly greeted by his grandfather، تاثیر کو اس کے دادا نے خوش دلی سے کیا کہا؟ خوش آمدید کہا، کہ جس طرح ہم کسی کو بہت پیار سے ملتے ہیں. He led him to the kitchen table، وہ اسے کچن کی میز تک لے گئے. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks, pebbles and sand، جہاں پر ایک مرتبان تھا. وہ جو انہوں نے ان کو تاثیر کو بٹھایا کہاں؟ کچن والی سائڈ پہ. تو وہاں ایک خالی شیشے کا جار اور ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے پتھر، کینکر اور ریت بھری ہوئی تھی. تاثیر looked intrigued، تاثیر جو ہے، تاثیر نے دلچسپی سے اسے دیکھا. ففتھ پیسج ہے، تاثیر I want you to fill this jar، میں چاہتا ہوں کہ تم اس جار کو بھر دو. with everything، ہر چیز کے ساتھ. in the basket، تاثیر میں چاہتا ہوں کہ تم اس جار کو ٹوکری میں موجود تمام چیزوں سے بھر دو. his grandfather، اس کے دادا جان نے انسٹرکشن دی، ہدایات دی. تاثیر eagerly began to pouring the sand into the jar، تاثیر نے جوش سے ریت جو ہے وہ جار میں ڈالی. followed by the pebbles، اور پھر کیا کیا؟ کنکر ڈالے. when، جب he tried to fit the big rocks in، جب اس نے بڑے پتھر ڈالنے کی کوشش کی تو وہ فٹ نہ ہو سکے. they didn't fit، وہ فٹ نہ ہو سکے. تاثیر frowned and looked at his grandfather، تاثیر تھوڑا سا پریشان سا ہو گیا اور وہ کیا کیا؟ وہ دیکھنے لگ گیا اپنے دادا جان کی طرف، جیسے اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب چیزیں فٹ نہیں آئی تو وہ پزل سا ہو گیا ہے، پریشان سا ہو گیا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ چیزیں فٹ کیوں نہیں آئی. ہی واز puzzled، وہ پریشان تھا اور اس نے سوچتے ہوئے تاثیر نے دادا جان کو دیکھا. سکس پیسج ہے ہمارا، لیٹ می شو یو سم تھنگ، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے یا مجھے کچھ دکھانے دو. ہز گرینڈ فادر، اس کے دادا جان نے ریپلائڈ ود اے اسمائل، مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. ہی ایمپٹیڈ دا جار اینڈ میتھوڈیکلی پلیسڈ دا لارج راکس انسائڈ فرسٹ، انہوں نے جار کو خالی کیا اور ترتیب سے پہلے بڑے پتھر اندر رکھے. لیٹر، پھر ہی ایڈڈ دا پیبلز ود فٹ ان دا اسپیس بٹوین دا راکس، پھر انہوں نے کنکر ڈالے جو پتھروں کے درمیان جگہ موجود تھی، کہ جیسے کہ بڑی چیز کو پہلے رکھا، پھر جو اس کے اندر سما سکتی تھی چیز اس کو ڈالا، پھر چھوٹی چیزوں کو فٹ کیا. which fit in the spaces between the rocks. finally، آخرکار he poured the sand، انہوں نے سب سے آخر میں ریت کو ڈالا. which filled the gaps، جو پتھروں، چھوٹے اور بڑے پتھروں کے اندر گیپ تھے، ریت اس کے اندر چلی گئی. left by the pebbles، یعنی کہ آخرکار انہوں نے کیا کیا؟ ریت ڈالی جو کنکروں کے چھوڑے ہوئے خلا کو بھر گئی. to تاثیر's amazement everything fitted perfectly، تاثیر کی حیرت کے لیے سب کچھ بالکل فٹ ہو گیا.
7th پیسج ہے تاثیر تاثیر. اب یہ دادا جان کہہ رہے ہیں دس جار ریپرزینٹ ٹو انشور ٹائم. یہ جار تمہیں اور تمہارے وقت کو ظاہر کرتا ہے. ہز گرینڈ فادر اس کے گرینڈ فادر نے الوسیڈیٹڈ واضح کیا. اس کے دادا جان نے وضاحت کی کہ یہ جو جار ہے یہ تمہیں اور تمہارے ٹائم کی نمائندگی کرتا ہے یا ریپرزینٹ کرتا ہے. دا بگ راکس جو بڑے پتھر ہیں آر دا سگنیفیکنٹ تھنگس ان یور لائف. بڑے پتھر تمہاری زندگی کی اہم چیزوں کی نمائندگی کرتے ہیں. لائک یور کلاس ورک اسکول ورک جس طرح سے تمہارا اسکول کا کام, فیملی تمہارا خاندان, اینڈ ہیلتھ اور تمہاری صحت. دا پیبلز آر ادر پریورٹیز. یہ جو کنکر ہیں پیبلز ہیں یہ دوسرے اہم کاموں کی نمائندگی کرتے ہیں. لائک یور ہابیز جس طرح سے تمہارے مشغلے ہیں, اینڈ فرینڈشپ اور تمہاری دوستی. دا سینڈ جو ریت ہے ریپریزینٹس دا اسمال ٹرائیول تھنگس. ریت چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. اف یو فل یور ٹائم ود دا اسمال اسٹف فرسٹ. اگر تم اپنا ٹائم چھوٹی چیزوں پر پہلے لگا دو گے, اگر تم اپنا وقت پہلے چھوٹی چیزوں سے بھر لو گے. اف یو فل یور ٹائم ود اے اسمال اسٹف فرسٹ یو ول نیور ہیو روم. تمہارے پاس جگہ ہی نہیں بچے گی فار دا امپورٹنٹ تھنگس. تو تمہیں اہم چیزوں کے لیے جگہ نہیں ملے گی. بٹ لیکن اف یو پریورٹائز دا بگ راکس ایوری تھنگ ایلس ول فائنڈ اٹس پراپر پلیس. اگر تم بڑے پتھروں کو ترجیح دو گے تو باقی سب کچھ اپنی جگہ پر خود بخود آ جائے گا, صحیح جگہ پر آ جائے گا. کہ پہلے آپ بڑے کام کرو, اس کے بعد جو چھوٹے کام ہیں وہ بہت آسانی سے خود بخود نمٹ جائیں گے. نیکسٹ 8 پیسج ہے ہمارا, نمبر 8 پہ ہے. ہی ٹولڈ تاثیر ٹو انڈرسٹینڈ دا ویلیو آف ٹائم. یہ سب کچھ کرنے کا, جیسے یہ پکس میں بھی ہے, کرنے کا مطلب صرف یہی تھا کہ وقت کی قدر کو جاننا یا وقت کی قدر و قیمت کو انڈرسٹینڈ کرنا یا سمجھانا تاثیر کو. یعنی کہ اس نے تاثیر کو وقت کی اہمیت سمجھنے کو کہا. ہی آلسو ایڈوائز انہوں نے نصیحت کی, ایڈوائز کی. پریورٹائزنگ ہز ٹاسکس اینڈ فوکسنگ آن واٹس ٹرولی امپورٹنٹ. انہوں نے اپنے کاموں کو ترجیح دینے اور واقعی اہم چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی نصیحت بھی کی. ہی ہیلپڈ ہز میکنگ اسکیجول. انہوں نے ایک شیڈول بنایا, انہوں نے ایک شیڈول بنانے میں مدد کی. setting aside time for his school work, chores and family activities. کہ انہوں نے ایک شیڈول بنانے میں مدد کی جس میں اسکول کے کام, گھریلو کام اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت مخصوص کیا. دا گرینڈ فادر آلسو ایلوکیٹڈ ٹائم فار ہز ہابیز اینڈ ریلیکسیشن بٹ اونلی آفٹر دا بگ ٹاسک ہیڈ بین کمپلیٹیڈ. انہوں نے اس کے مشاغل اور آرام کے لیے بھی وقت مختص کیا دادا جان نے, لیکن یہ سب بڑے کاموں کے مکمل ہونے کے بعد. 9th پیسج ہے. ایٹ فرسٹ اٹ واز چیلنجنگ. پہلے تاثیر کو کیا ہوا, یہ مشکل لگا. فار تاثیر فرسٹ آف آل, جیسے ہم کسی کام کو کرتے ہیں تو شروع میں وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے. جب چیزیں ہم کرتے جاتے ہیں تو وہ چیزیں روٹین کا حصہ بن جاتی ہیں تو زیادہ مشکل نہیں لگتی. ہی واز پوٹنگ آف امپورٹنٹ ٹاسکس اینڈ انکلوڈنگ ان امیڈیٹ گریٹیفیکیشن. یعنی کہ شروع میں تاثیر کے لیے یہ چیلنجنگ تھا, وہ اہم کاموں کو ٹالتا اور فوری خوشی میں مشغول ہو جاتا کہ وہ کام جس سے فوری خوشی ملے وہ جلدی کر لیتا. However, جب کہ with practice and determination, جب کہ تاہم بھی کہہ سکتے ہیں, مشق اور عزم کے ساتھ he started to see improvement. اس نے دیکھا کہ بہتری آنا شروع ہو گئی ہے, امپروومنٹ ہو رہی ہے. He felt more in control of his time. اس نے محسوس کیا کہ وقت جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے, اس کے قابو میں ہے. And less stressed about deadline.
यानी کہ اس نے اپنے وقت پر زیادہ قابو پایا اور ڈیڈ لائنز کے بارے میں کم دباؤ محسوس کیا. ہز گریڈس امپرووڈ، اس کے گریڈس بہتر ہوئے. اینڈ ہی ہیڈ مور ٹائم ٹو اسپینڈ ود ہز فیملی اینڈ فرینڈس، اور اس کو زیادہ ٹائم ملا، زیادہ موقع ملا اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کا. نیکسٹ پیسج نمبر 10 ہے ہمارا. ون ڈے، ایک دن، تحصیر کے ٹیچرز نے یا استاد نے آسکڈ ہم ٹو شیئر ہز سیکرٹ آف مینجمنٹ ہز ٹائم سو ویل. ایک دن تحصیر کے استاد نے اس سے پوچھا کہ وہ اپنے وقت کو اتنی اچھی طرح سے کیسے منظم کرتا ہے. تحصیر پراؤڈلی ٹولڈ دا اسٹوری آف دا جار. تحصیر نے فخر سے جار کی کہانی سنائی. راکس، کنکر کی، پتھروں کی، پیبلز، کنکر کی، اینڈ دا سینٹ، اور ریت کی. تحصیر نے فخر سے جار، پتھروں، کنکروں اور ریت کی کہانی سنائی. ہیز کلاس میٹ لسنڈ انٹینڈلی. اس کے جو تحصیر کے کلاس فیلوز تھے انہوں نے بہت توجہ سے وہ کہانی سنی. اینڈ مینی آف دیم، اور بہت ساروں نے، ان میں سے کچھ لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے ڈیسائیڈڈ، فیصلہ کیا ٹو ٹرائی دا سیم اپروچ دیم سیلوز. ان میں سے کئی نے خود بھی یہی طریقہ اپنانے کا فیصلہ کیا. نیکسٹ پیراگراف ہے پیراگراف نمبر 11. تحصیر's newfound time management skills also had a positive impact on his relationship. تحصیر کے نئے سیکھے ہوئے وقت کے انتظام کے ہنر نے اس کے تعلقات پر بھی پازیٹیو افیکٹ ڈالے، مثبت اثرات ڈالے. His parents were proud of his progress. اس کے والدین اس کی ترقی پر فخر محسوس کرتے. And his friend appreciated that he was more reliable. اور اس کے دوست اس بات کی قدر کرتے کہ وہ زیادہ ریلائبل، قابل اعتماد ہو گیا تھا. تحصیر learned that by prioritizing the important things in life. تحصیر نے سیکھا کہ زندگی کی اہم چیزوں کو ترجیح دے. He was not only achieving more and more، کہ وہ نہ صرف زیادہ سے زیادہ کامیاب ہو رہا تھا، but also living a balanced and fulfilling life، بلکہ ایک متوازن اور اطمینان بخش زندگی گزار رہا تھا. نیکسٹ پیسج ہے، پیسج نمبر 12 ہے ہمارا. from that day، اس دن کے بعد، from that day on، اس دن کے بعد، تحصیر remembered his grandfather's wise words and the lesson of the jar. اس دن کے بعد تحصیر نے اپنے دادا کے دانش مندانہ الفاظ اور جار کا سبق یاد رکھا. He became a master of time management، وہ وقت کے انتظام کا ماہر بن گیا. And the lesson he learned continued to guide them through the rest of his life. اور جو سبق اس نے سیکھا تھا وہ اس کی زندگی کے باقی حصے میں بھی اس کی رہنمائی کرتا رہا. He grew up to be a successful and happy individual, always making time for what truly mattered. یعنی کہ وہ بڑا ہو کر بھی ایک کامیاب اور خوش فرد بنا، ہمیشہ اس بات کے لیے وقت نکالتا جو حقیقت میں اہم ہوتی، ٹرولی میٹرڈ، کہ جو واقعی اہم ہوتی اس کے لیے وہ ٹائم نکالتا. لاسٹ پیسج ہے ہمارا. سو تحصیر اسٹوری بیکم آ چیریش ٹیل. تحصیر کی کہانی اور یوں تحصیر کی کہانی ایک قیمتی داستان بن گئی. چیریش ٹیل، قیمتی داستان. reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. جو سب کو وقت کی دانش مندی، یعنی کہ وقت کو دانش مندی سے منظم کرنے اور ان چیزوں کو ترجیح دینے کی اہمیت یاد دلاتی ہے جو ٹرولی میٹر، حقیقت میں اہم ہیں. یہاں تک ہماری ریڈنگ تھی. اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا کریں تاکہ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اب ہم اس کے ورڈ میننگ کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارے ورڈ اور میننگ ہیں. چیریشڈ، قیمتی. ایلوسیڈیٹڈ، واضح کرنا.
क्रिएटिफिकेशन तस्कीन, इंट्रीड दिलचस्प, मेथोडिकली मुनज़्ज़म तरीके से, परपेचुअली मुसलसल, प्रायोरिटाइजिंग तरजीह देना, रिलायबल काबिल एतमाद, सिग्निफिकेंट अहम। जी यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अच्छे से अपना लेसन याद करें, इसको प्रिपेयर करें और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वाचिंग अस।